السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کا اس سے آگے لیسن پڑھیں گے۔ کل ہم نے را تک پڑھا تھا، آج را سے آگے پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لرن قرآن ویب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں اور نیچے والے دو دانتوں، سامنے والے دو دانت، اوپر کے بھی سامنے والے دو دانت اور نیچے کے بھی سامنے والے دو دانت، جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے دو دانتوں اور نیچے والے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو زا ادا ہوگا۔ زا کو تھوڑا سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ زا جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے دو دانتوں اور نیچے والے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو زا ادا ہوگا۔ زا کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ زا زبان کی نوک جب اوپر والے اگلے دو دانتوں اور نیچے والے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو زا ادا ہوگا۔ زا کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ زا اگلا حرف ہے سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے دو دانتوں اور نیچے والے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو سین ادا ہوگا۔ سین کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ سین زا جو ہے، زا اور سین کا مخرج سیم ہے، لیکن زا کو پڑھتے وقت تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں اور سین کو پڑھتے وقت تھوڑی سیٹی کی آواز آئے گی۔ سین زا سین کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ سین زا کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور تھوڑے سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ سین شین کا مخرج کیا ہے؟ شین کا بھی وہی مخرج ہے جو ہم نے پیچھے جیم کا پڑھا تھا کہ جب زبان کا درمیان تالو کے درمیان میں لگتا ہے تو شین ادا ہوتا ہے۔ جب زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگتا ہے تو شین اور جیم ادا ہوتے ہیں۔ شین کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ شین زا جب زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں اور نیچے والے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو زا ادا ہوگا۔ زا کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ سین جب زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں اور نیچے والے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو سین ادا ہوگا۔ سین کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ شین جب زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے گا تو شین ادا ہوگا۔
شین کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. شین شین. اگلا حرف ہے صاد. صاد صاد. صاد کا بھی وہی مخرج ہے جو ہم نے پیچھے زا اور سین کا پڑھا کہ جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے 2 دانتوں اور نیچے والے اگلے 2 دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو صاد ادا ہوگا. صاد صاد. صاد کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. صاد صاد. جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے 2 دانتوں اور نیچے والے اگلے 2 دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو صاد ادا ہوگا. صاد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. صاد صاد. ضاد ضاد. اب ضاد جو ہے اس کا مخرج کیا ہے, یہ کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ ضاد کا مخرج ہے کہ جب زبان کی کروٹ مطلب کہ زبان جب پلٹے گی تو اس کا نیچے والا حصہ جو ہے اس کی سائڈیں نیچے سے, جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں اوپر والے سارے دانتوں کی داڑھوں سے لگے گی بائیں طرف سے لیفٹ سائڈ سے. ضاد. جب زبان کی کروٹ زبان کا جو نیچے والا حصہ ہے جب اوپر کی داڑھوں سے لگے گا بائیں طرف سے تو ضاد ادا ہوگا. جب زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے گی لیفٹ سائڈ سے بائیں طرف سے تو ضاد ادا ہوگا. ضاد. ضاد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. ضاد ضاد. جب زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے گی بائیں طرف سے تو ضاد ادا ہوگا. ضاد. اب زا اور را میں کیا فرق ہے کہ زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے, را کے اوپر نہیں ہوتا. اب سین اور شین ان کی بھی شیپ سیم ہے لیکن شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں, سین کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح صاد اور ضاد میں یہ فرق ہے کہ صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا, ضاد کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. زا. جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے 2 دانتوں اور نیچے والے اگلے 2 دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو زا ادا ہوگا. اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. زا زا. سین سین. جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے 2 دانتوں اور نیچے والے اگلے 2 دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو سین ادا ہوگا. سین. اس کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. سین. شین. جب زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے درمیان سے لگے گا تو شین ادا ہوگا. اس کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. شین شین. صاد صاد. جب زبان کی نوک اوپر والے اگلے 2 دانتوں اور نیچے والے اگلے 2 دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی تو صاد ادا ہوگا. صاد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. صاد صاد. ضاد ضاد. جب زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے گی بائیں سائڈ سے تو ضاد ادا ہوگا. جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے لگے گی بائیں طرف سے تو ضاد ادا ہوگا. ضاد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. ضاد ضاد. ان حروف کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ مشق کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ان الفاظ کی مشق کرنی چاہیے تاکہ
کیونکہ یہ قرآن پاک کی یہ تختی جو ہے قرآن پاک کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر، اسی تختی کے اوپر آگے سارا قرآن پاک لکھا ہوا ہے حروف مفردات کے اوپر. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی ضروری ہے کہ حروف مفردات کی اور ان کے مخارج کی مشق کی جائے. یہی ہمارا آج کا سبق تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.